السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام شہزادیاں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی الحمدللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 97 سے 103 تک۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ کی جو آیات کو غور و فکر کیا ہے، اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی جو چھوٹی سی کوشش کی ہے، امید ہے آپ سب نے اچھے طریقے سے اپنا سارا کام مکمل کیا ہوگا، آپ نے لفظی ترجمہ با محاورہ یاد بھی کیا ہوگا اور اس کی آیات کو سمجھا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے فہم میں اضافہ فرمائے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم پر اتارا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ قرآن جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، من کان عدو للہ، تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ آج ہمارے پاس یہ دو آیات ہیں۔ پہلے ہم اس کے کچھ پوائنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر نازل ہوا، پھر قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و انوار پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ قرآن پہلی کتابوں کے لیے تصدیق کرتا ہے اور چاہنے والوں کے لیے، متلاشیوں کے لیے منزل ہے، ہدایت ہے اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ کس پر؟ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر نازل ہوا، پھر حضور نبی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و انوار یعنی ان کے دل پر، قلب پر، ٹھیک ہے، ان کے دل پر نازل ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ان کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو کہہ دیجئے جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے وہی اللہ کے حکم کے مطابق اتاری ہے۔ یہ کون جبرائیل اپنی مرضی سے وہی لے کر اترے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جبرائیل، اس میں کوئی قصور نہیں ان کا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کون دشمنی کرتا ہے حضرت جبرائیل سے، وہ خود سے نہیں آئے، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر آئے اس کتاب کو، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی وحی میں، تو اللہ کی طرف سے ہے، تو جبرائیل کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تم اس سے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، اس سے کون سی دشمنی نبھا رہے ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، تو پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ اللہ سے ناراضگی، اللہ تو عطا کرنے والا ہے مجھے اور آپ کو، اللہ ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اپنے حکم سے، اپنے اذن سے بھیجنے والا ہے، اس میں کسی کی کیا مجال۔ تو حضرت جبرائیل اپنے آپ نہیں آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے؟ تو جو کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، جو کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو آخر تمہیں اس سے دشمنی کا کیا فائدہ؟ کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ اگر اپنے آپ کو تم سچا کہو، اپنی بات کو سچا کہو، تو آپ اس سے کہیں گے کہ نہیں، اس سے میری دشمنی، تو یہ سراسر حمایت کی بات ہے، ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے ہے
کیا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اس سے حسد کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں عداوت کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ تو ہدایت والی چیز ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، جو خوشخبری لائی ہے، لیکن ہدایت اور بشارت اسی کو حاصل ہوگی جو اس کو مانے گا، ایمان لائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ایک بار لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میری کتاب ہے، یہاں سے پھر سے دہرائی ہو گئی ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں انجام بتا دیا، کیونکہ یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سب میرے مقبول ہیں، فرشتے سارے، رسول جبرائیل یا میکائیل ہو، اگر تو کوئی ان میں سے کوئی دشمنی رکھے اور دوسروں سے محبت رکھے تو تمہاری یہ محبت قابل قبول نہیں جب تک تم سب کو محبت نہ دو گے، جب تک سب کی قدر نہ کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ ایمان کے لیے کیا شرط ہے کہ سارے انبیاء کو مانا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھی، کسی ایک سے بھی عداوت رکھی، تو باقیوں کا ماننا بیکار ہو جائے گا۔ ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا کفر ہے، اور ایسے کافروں کا دشمن پھر اللہ خود ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت پیارا نقطہ ملتا ہے کہ کتنا پیار اللہ نے یہ ٹاپک باندھا ہے، کتنا پیارا یہ ٹاپک باندھا ہے کہ اللہ کے کسی عزیز بندے سے، اللہ کے کسی پیارے سے دشمنی رکھنا، دعوت رکھنا، بغض رکھنا انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری کسی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولیاء سے محبت بہت ضروری ہے، اللہ والوں سے محبت اور ان کی عزت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے یا اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے، ایسے شخص کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ملاتے ہیں، اس قرآن کو کھول کے واضح کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دوست، اور اللہ کا دوست بننے کے لیے کوئی خاص شکل بنانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے دوستوں کا کوئی خاص پہناوا نہیں ہوتا، کوئی خاص قسم کا کھانا، کسی خاص مکان پر ان کا پروانہ نہیں ہوتا۔ دوست کون ہوتا ہے؟ کسی کی دوستی کی علامت سے ہی ان کی دوستی کو پہچانا جاتا ہے۔ آپ کسی کو اپنے دوست کہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کے دل میں اس کی یاد ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی بھی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ دل میں اللہ کی یاد رکھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت، ان کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، یہ اللہ کا چرچا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ان کے عمل میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کی مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہوتا ہے، جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس کے کام سنوارنا اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ادھر کہ اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو قرآن سے جوڑتے ہیں، کھول کر آیات کو واضح کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کے لیے رک جاتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے لیتے ہیں، وہ ہیں اولیاء اللہ۔ یہ نہیں کہ نام کے ہی ہم کہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں۔ ایسے لوگوں سے جو اللہ کی بات بتانے والے ہوں، اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈالنے والے ہوں، ان سے نفرت رکھنا، ان سے عداوت رکھنا، ان کو برا بھلا کہنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، یا ہم یوں کہہ لیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ رب العزت کی ولی بن جاؤں، اولیاء اللہ میں میرا شمار ہو، میری فرینڈ شپ کا لیول اللہ رب العزت کے معیار کے مطابق ہو جائے۔
اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے۔ کتنی پیاری وہ حدیث ہے، کتنی پیاری وہ دعا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور ان اعمال کا سوال کرتی ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنی دوستیوں کا لیول کرنے کے کام اس میں یہ ہے، لکھ لیجئے، کرنے کے کام ہمارے یہ ہیں کہ ہم نے اپنی دوستیاں دیکھنی ہے کہ کیا ہماری دوستیوں میں قرآن ہوتا ہے، سنت رسول ہوتی ہے، جو ہمارے نبی لے کر آئے، جو بتا کے گئے وہ عمل کرتے ہیں۔ حالی نام کے ہم مومن تو نہیں، مسلم تو نہیں، ہم نے کر کے دکھانا ہے، ہم نے اچھا للمتقین تقوی والا مومن بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اور آج کے بعد ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی ہے، میرے اعمال، میرا کردار ایسا ہو جائے کہ مجھے بھی محبت نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کون سا فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے؟ سوال نوٹ کر لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کیوں کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کون لوگ کرتے تھے؟ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حصے پر نازل کیا گیا؟ یہ سوالات ہیں جو کہ آپ سب نے حل کرنے ہیں اور اس کی اسائنمنٹس تیار کرنی ہے اور مجھے شیئر بھی کرنی ہے۔ اپنے سوال مجھے جمع کروانے ہیں۔ خوبصورت کارڈ کی شیپ لے لیجئے یا آپ اسائنمنٹ پیپر لے لیجئے، اس کے اوپر ان سوالات کو لکھ کر اور اس کے جواب لکھ کر شیئر کیجئے۔ قرآن مجید کون سا فرشتہ لے کر نازل ہوتا؟ حضرت جبرائیل سے دشمنی کون لوگ کرتے ہیں؟ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حصے پر نازل کیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کیوں کرتے تھے؟ یہ سوال آپ کو پچھلی آیات میں سے ڈھونڈنا ہے اور اس کا جواب لکھنا ہے۔ قرآن اپنے علاوہ اور کن کتابوں کی تصدیق کرتا ہے؟ قرآن ہدایت اور بشارت کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اور فرشتوں سے دشمنی کا انجام کیا بتاتے ہیں؟ حدیث میں کس کو کہا گیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان ہے؟ آپ سب نے غور سے اس لیکچر کو بار بار سننا ہے، ریوائز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔